بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 8 فروری کو تمام کوششیں کر لی گئیں کہ تحریک انصاف آؤٹ ہو جائے۔ تجزیہ کار مظہر عباس کا بے باک تجزیہ سنتے ہیں۔ ٹھیک، لیکن مظہر عباس صاحب اور پھر عامر صاحب بتائے گا، یہ بھی تو ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا ہے نا، اور ہم نے کم دیکھا ہے، آپ لوگوں نے زیادہ دیکھا ہے، کیونکہ آپ لوگ منیر صاحب کے سینئر اور میرے تو بہت ہی سینئر ہیں۔ منیر صاحب کی اور آپ لوگوں کی عمروں کا تو پھر بھی کم ہی فرق ہے تھوڑا سا۔ تو یہ دیکھا ہے نا کہ ابھی کل کی تو بات ہے کہ باجوہ صاحب ابھی پالنے میں ہے بدامی صاحب بھائی کہ باجوہ صاحب بیٹھ کے بتاتے تھے کہ دیکھو یہ کتنی بری جماعت ہے جس کا نام نون لیگ ہے نا، مطلب وہاں کیا کیا نہیں ہوتا تھا، صحافیوں کو بیٹھ کے بتایا جاتا تھا کہ بھائی جان یہ تو کیا ہے، یہ مطلب وہ کہا جاتا تھا کہ دیکھو 2 لوگ فوج کو بدنام کر رہے ہیں، یا مودی کرتا ہے یا نواز شریف کرتا ہے، دیکھو یہ غدار ہے نا اس لیے، اور پھر معاملہ بدل گیا۔ تو بدل بھی تو جاتی ہے نا چیزیں یہاں پہ مظہر عباس صاحب۔ دیکھیں وسیم، بہت سی چیزیں بہت غیر معمولی ہوئی ہیں پچھلے 6-7 مہینے میں، اور ان میں سے ایک بڑی تبدیلی جو اگینسٹ آل آڈس تھی وہ 8 فروری تھا کہ 8 فروری کو ساری کوششیں کر لی گئیں کہ تحریک انصاف آؤٹ ہو جائے، صحیح ہے، لیکن وہ ان ہو گئی۔ اور وہ ان ہوئی کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلے جماعتی انتخابات ہیں جس میں آزاد امیدوار ایز اے سنگل لارجسٹ گروپ بن کے ابھرے۔ صحیح ہے، یہ کیا میسج تھا؟ یہ بہت کلیئر میسج تھا، یہ اس وہ جو ساری اسکیم تھی اس کے اگینسٹ میسج تھا۔ طاقت کا توازن جو تھا ماضی کے مقابلے میں، ماضی میں طاقت کا توازن کیا رہا تھا؟ ٹرائیکا ہوتی تھی، پریزیڈنٹ ہوتا تھا، آرمی چیف ہوتے تھے اور پرائم منسٹر ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس میں نارملی پریزیڈنٹ اور آرمی چیف ایک سائڈ پہ ہوتے تھے، پرائم منسٹر الگ ہوتے تھے، اور جب کسی پرائم منسٹر کو نکالا جاتا تھا تو پھر عدلیہ جو ہے وہ انڈورس کر دیتی تھی۔ اس مرتبہ طاقت کا توازن جو ہے وہ بظاہر یہ لگ رہا ہے، ایک تاثر ہے کہ عدلیہ، تحریک انصاف اور جنرلی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں پاپولر مینڈیٹ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، تو اور دوسری طرف گورنمنٹ ہے جو ایک ویکر پوزیشن پہ ہے اور ساتھ میں اسٹیبلشمنٹ ہے۔ لیکن منیر صاحب سمجھتے ہیں زیادہ تلخی کا مطلب ہے سانحہ ہونے کا زیادہ امکان، مور ڈینجرس سانحہ ہونے کا، اس لیے کہ فرض کریں سانحہ کے بعد دیکھیں ابھی تو ہم الیکشن ٹرائبونلز کی بات کر رہے ہیں، ہم میں سے کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ پیکا ایکٹ کے تحت پہلی مرتبہ خصوصی عدالتیں بننے جا رہی ہیں، اور اس میں زیادہ تر جو کیسز لگ رہا ہے وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز ہو رہی ہے کہ اگر فرض کریں ان ہاؤس چینج آ جاتی ہے، ان ہاؤس تبدیلی آ جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت میرا خیال ہے فائنینشلی بھی کوئی نیا الیکشن افورڈ نہیں کر سکتا پاکستان اس میں، کہ 70-80 ارب روپے جو ہے اب دوبارہ وہ کر سکتے ہیں۔ اصل چیز جو ابھی منیب بھی کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہمارے یہاں رہا ہے جتنی انوالومنٹ رہی ہے، لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ پہلی مرتبہ جو عدلیہ کا رول نظر آتا ہے وہ ماضی کے مقابلے میں ذرا مختلف نظر آ رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ آگے چل کے یہی رہتا ہے یا کوئی اگست، سپٹمبر، اکتوبر کے بعد بدلتا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یا تو کوئی بہت ایڈونچر ہو سکتا ہے، اور یا اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتی ہے کہ جی جو پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے ان ہاؤس تبدیلی آ گئی ہے، اور تحریک انصاف یہ میسج دینا چاہ رہی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے کنفرنٹ۔ 8 فروری کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ووٹ کاسٹ ہوا۔ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں صرف ایک دفعہ کے علاوہ ہمیشہ جب 50% سے اوپر ووٹ گیا تو میاں صاحب ہارے ہیں۔ ناظرین، اسلام آباد میں حالات خراب ہو رہے ہیں، مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے، پورے ملک سے عوام نے اسلام آباد کی طرف رخ کر لیا ہے اور حکومت پریشان ہے۔ ہر نئی خبر کے لیے دیکھتے رہیں گلوبل بلاگ، فیس بک، ٹک ٹاک اور یوٹیوب چینل۔